الرحمن الرحیم وَإِذْ زَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَّ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ وَإِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام محامد و محاسن اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کے لائق ہیں، جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی الحمدللہ مساجد میں رمضان المبارک کے اس مہینہ میں ہماری ہر روز حاضری ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول کی تعریف بیان کرنے میں ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ ذکر چل رہا ہے غزوہ بدر کا، تو غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت عرض کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سین بیان کیا جب کفار اپنی طرف سے اور مسلمان اپنی طرف سے بدر کے میدان میں جمع ہو رہے تھے جنگ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وہ سین بیان کیا کہ جب شیطان کفار کو ایک عرب کے سردار کی شکل میں بن کر اقاشا شیطان جو تھا وہ کفار کی شکل میں، کفار کے ایک سراقہ بن مالک ان کا سردار تھا، اس کی شکل میں بن کر شیطان جو ہے وہ کفار کے لشکر میں شامل ہوا اور اپنی فوج کے ساتھ شامل ہوا، اور مکہ سے ان کو کرتا ہوا بکپ کہ نکلو، آج تمہیں کوئی نہیں روک سکتا، آج تم مسلمانوں کو تہنیس کر دو گے، تم ختم کر دو گے، آج کے بعد تمہارے مقابلے پہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس طرح ان کو اکساتا ہوا وہاں سے نکلا، اور جیسے ہی میدان بدر میں پہنچتا ہے تو وہ کفار کو حوصلہ دیتا ہوا جب وہاں تک پہنچا، تو وہاں کفار کی فوج جیسے ہی پہنچی تو اس نے دوسرے ایک عرب سردار نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، تو اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگنے لگا۔ ہاتھ شیطان نے چھڑایا اور جب بھاگنے لگا اس نے کہا بھائی تو ہمیں شروع سے حوصلہ دیتا ہوا یہاں تک لے کے آیا ہے، اب کیا ہوا، تمہیں بھاگتا کیوں ہے؟ اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اب مجھے جانے دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے سارا سین وہ قرآن میں بیان فرما دیا۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی اس میں فرماتا ہے کہ جب کہ شیطان نے ان کو نگاہ میں اور ان کے کام کو بھلے دکھائے، اور پھر ان کو یہ کہنے لگا کہ آج تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارا سین قرآن میں کھینچا کہ شیطان ان کو حوصلہ دیتا ہوا کہ آج تمہارا جو ہے وہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور پھر جب اس نے اللہ تبارک و تعالی کی مدد آتی ہوئی دیکھی تو پھر وہاں سے بھاگا، اور بھاگ کے کہنے لگا اب جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، تو اب مجھے جانے دو۔ وہ اپنے پھر لشکر کے ساتھ وہاں سے بھاگا۔ بہرحال مختصر یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے مقام پر پہنچ کر جب ایک مقام کو منتخب فرمایا کہ ہماری فوج جو ہے وہ یہاں رہے گی، تو وہ خاص طور پر صحابہ کرام کے مشورہ کے مطابق آپ نے وہ مقام جو ہے منتخب فرمایا جہاں پر پانی مہیا ہو سکتا تھا، اور دوسرا وہ زمین جو تھی وہ ایسی زمین تھی کہ جہاں پانی چھڑک دیا جاتا تو وہ زمین پکی ہو جاتی۔ کفار وہاں اس جگہ پر ٹھہرے کہ جہاں بارش ہوتی تو وہ جگہ سلپری ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر والی رات جو ہے اس کو بارش برسائی،
اور جو جہاں مسلمان بیٹھے تھے وہ زمین ایسے ٹھنڈی اور پکی ہو گئی، اور کفار کی جو جگہ تھی وہ ساری سلپری ہو گئی کہ وہاں ان کے پاؤں نہیں جمتے تھے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کے عرض کرنے لگے، یا اللہ یہ جتنے بھی نفوس میں تیری بارگاہ میں یہاں لے آیا ہوں 313 ہیں، اگر آج ان کو فتح نہ ہوئی، یہ مارے گئے، تو پھر پوری کائنات پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ تو پورا کرنا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیے دعا فرمائی، اور صحابہ کرام نے آپ کے لیے ایک عریش بنائی، ایک یہاں ٹینٹ ہوتا ہے، ایک ٹینٹ نما، وہ عریش بنائی جس میں حضرت ابو بکر صدیق، میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق اس عریش کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عریش کے اندر ٹھہرے رات، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اس عریش کے باہر پہرا دیتے ہوئے کھڑے رہے، کیونکہ دیکھیں مکہ سے نکلتے ہوئے بھی صدیق یار غار ہیں، وہ ساتھ ہیں ہر جگہ پہ، اب عریش بنائی ہے، تو اس کے بارے میں بحث ہوئی تھی صحابہ کرام کے درمیان کہ کون اندر رہے گا، تو کوئی ہمت نہیں پکڑ رہا تھا کہ میں حضور کے ساتھ رہوں، کیونکہ پھر ذمہ داری اس کی آ جاتی، لیکن ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں رہوں گا آپ کے ساتھ، تو آپ ان کے ساتھ اندر رہے۔ اور اس کے بعد جب دونوں فریقوں کا آمنا سامنا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مسلمان تو 313 تھے، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کی فوج نازل فرمائی، 1000 حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں، 1000 حضرت میکائیل علیہ السلام کی سالاری میں، اور 1000 حضرت اسرافیل علیہ السلام کی جو ہے وہ سپہ سالاری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج نازل فرما دی۔ جب فرشتوں کی فوج آئی نا تو وہ شیطان نے فرشتے نازل ہوتے ہوئے دیکھے۔ اب دیکھیں کہ شیطان جو ہے وہ تو فرشتوں کا سردار تھا، وہ تو دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ نصرت اس قدر آ گئی ہے، اب ان کا چھٹکارا نہیں ہے، تو وہ اپنی فوج کو لے کر تو بھاگا وہاں سے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح اپنی صف بندی فرمائی تو ایک آدمی کو یہاں رکھا، جیسے ہم یہ سوشل ڈسٹینسنگ میں کھڑے ہوتے ہیں نا، سرکار نے اسی طرح صف بندی فرمائی، ایک آدمی کو کھڑا کیا اور ایک آدمی کی جگہ چھوڑ کے پھر دوسرے کو کھڑا کیا، کھلے کر کے۔ جو تجربہ کار جنگ لڑنے والے صحابی تھے وہ کہنے لگے، حضور آپ یہ اس طرح کھڑا کر رہے ہیں، یہ تو جنگی اصولوں کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے نا۔ تو وہ جو جگہ آپ نے ایک صحابی کی چھوڑ کر کھڑی کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں فرشتے مقرر فرما دیے کہ تم یہاں پر جو ہے وہ اس طرح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بدر میں ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، ہم ابھی تلوار اٹھا کر قریب لاتے نہیں تھے گردن کے، گردن کٹ کے پہلے ہی گری ہوتی تھی۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ مدد فرمائی۔ بعض مشرکین نے، یہ عشق اور محبت کی بات ہے، بعض مشرکین نے اپنے جاسوس بھیجے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چیک کرنے کے لیے کہ دیکھ کر آؤ کہ ہو کیا رہا ہے ادھر۔ انہوں نے واپس جا کر جواب دیا کہ جو چیز ہم ان کے سینوں میں دیکھ آئے ہیں، ہم تمہیں مشورہ دیتے ہیں یہاں سے واپس چلے جاؤ، وہ تو ایک سانپ کی طرح لوٹ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلواریں نہیں ہیں، لیکن ان کا جذبہ ایسا ہے کہ ان کی آنکھوں سے خون ہے، میں تمہیں کہتا ہوں واپس لوٹ جاؤ۔ لیکن ابو جہل واپس نہیں لوٹا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عکاشہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک لاٹھی دی، آپ ویسے ہی بغیر کسی ہتھیار کے جنگ لڑ رہے تھے، آپ نے ان کو ایک لاٹھی دی، آپ نے فرمایا یہ لو اس لاٹھی سے لڑو۔ عکاشہ فرماتے ہیں حضور کے ہاتھ سے وہ میں نے لاٹھی لی، اور لاٹھی لے کر جب میں لڑنے لگا تو وہ تلوار بن گئی۔ اس کے بعد اس تلوار کی کاٹ میں نے ایسی دنیا کی کوئی تلوار نہیں دیکھی جس تلوار سے جو ہے میں وہ لڑتا، اور جب تک میں زندہ رہا وہ تلوار میرے پاس رہی۔ الحمدللہ وہ بے شمار باتیں ہیں۔ حضرت فتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چھوٹی سی بات ذکر کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا۔ حضرت فتادہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ لڑ رہے ہیں تو آپ کی آنکھ میں دشمن نے تیر مارا، آپ کی آنکھ چہرے سے نکل کر یوں لٹک گئی۔
حضرت فتادہ فرماتے ہیں میں وہ آنکھ ہتھیلی پر رکھی اور رکھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ آنکھ میں لگا کر واپس رکھ دی آنکھ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ سے آنکھ لے کے آیا تھا بوڑھا ہو گیا، اس میں کم نظر آتا تھا، جو سرکار نے اپنی لب لگا کر رکھی تھی اس میں مرتے دم تک ویسے ہی نظر آتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔